बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। अफ़गान तालिबान का रद्द-ए-अमल आ चुका है। दावे सामने आए हैं, शहरी हलाकतों का दावा किया है अफ़गान तालिबान ने। इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान से शदीद सफ़ारती एहतजाज किया है, और ये एहतजाज सिर्फ़ इस्लामाबाद में नहीं किया गया, ये एहतजाज काबुल में भी किया गया है। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर ने बाकायदा ये एहतजाज किया है और अफ़गान नाज़िमुल उमूर को इस्लामाबाद में तलब करके एहतजाज किया गया है। और ये बताया गया है कि जी कराची हमले में अफ़गान शहरियों का इस्तेमाल किया गया। एक अफ़गान शहरी जिसकी एतराफ़ी वीडियो सामने आ चुकी है, वो बता चुका है कि मेरा ताल्लुक़ जलालाबाद से, और इस हमले की मनसूबाबंदी जो है ये की गई अफ़गानिस्तान के अंदर। अब क्या मुस्तक़बिल है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुक़ात का, क्या मुस्तक़बिल है पाक अफ़गान मुज़ाकरात का, इन सारे हवालों से आज की वीडियो में बात करेंगे। तफ़सीलन ये भी आपको मैं बताऊंगा कि जो मुख्तलिफ़ मिलिटेंट ग्रुप्स के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, वहाँ से बाकायदा इस बात का एतराफ़ किया गया है, तस्दीक की गई है कि पाकिस्तानी फ़ोर्सेस ने जो ज़मीनी कार्रवाई की बाजोड़ के अंदर, वहाँ पे एक जमातुल अहरार के कमांडर के हवाले से जो बताया गया है, खान फ़िरोश नाम है और उर्फ ज़ाबल, ये मारा गया है। इसकी बाकायदा तस्दीक सामने आ चुकी है, इसकी तस्वीर सामने आ चुकी हैं, और जो बाकी 3 अफराद मारे गए हैं उनके हवाले से भी बाकायदा तस्दीक सामने आ चुकी है। पाकिस्तानी साइड से जो बताया गया वो यही बताया गया कि कुनड़ में, पख्तिका में और पख्तिया में ये फ़िज़ाई कार्रवाई पाकिस्तान ने की, और पाकिस्तान की वज़ारत इत्तलात और नशरियात ने बाकायदा तस्दीक भी की, इसका बयान भी जारी किया। और इस हवाले से जो इत्तलात ये बताई गई, आदाद शुमार जो बताए गए, 4 बाजोड़ में ज़मीनी कार्रवाई में मारे गए, और 25 बताया गया कि जी जो मिलिटेंट ठिकाने थे मुबैना तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर, उनमें 25 अफराद को मारा गया। टोटल 29 अफराद पाकिस्तानी साइड से बताए गए हैं, और अफ़गान साइड से दावा किया गया है कि 36 अफराद मारे गए हैं। और इनमें ये भी बताया गया है, मैं पढ़ के बयानात दोनों आपको सुनाऊंगा। और ये जो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है, और उन्होंने जो मुख्तलिफ़ इलाकों के नाम बताए हैं, गियान का इलाका है पख्तिका में, और समकनियो या चमकनी का इलाका है पख्तिया में, और जो मरवरा का इलाका है या मनवरा का इलाका, ये कुनड़ का इलाका है। यहाँ पे धमाके सुने गए। यहाँ पे जब दिन की रोशनी फैली तो उसमें मनाज़र सामने आ रहे हैं, वीडियोस की सूरत में, तस्वीर की सूरत में, और वो तबाही के मनाज़र जो हैं वो देखे जा सकते हैं। कुछ अफ़गान मीडिया आउटलेट्स पे मैं देख रहा था कि बाकायदा इंटरव्यूज़ हैं लोगों के, और वो लोग ये बता रहे हैं कि जी ये आम शहरी थे, ये कोई ठिकाने नहीं थे। बहरहाल ये बताया गया है कि अफ़गान साइड से कि इसका बदला लिया जाएगा। जैसे पहले भी बयानात आते रहे हैं कि जी इसका बदला इस्लामाबाद में और लाहौर में और बड़े शहरों में लिया जाएगा। अब किस तरीके से लिया जाएगा, जैसे कुछ हफ्ते कबल पाकिस्तान ने 3 अफ़गान सूबों में कार्रवाई की थी, और उसके रद्द-ए-अमल में फिर ये दावा किया गया था अफ़गान तालिबान की तरफ से कि हमने फ़िज़ाई कार्रवाई की है बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन्स के ज़रिए। कुछ ड्रोन तैयारे मार भी गिराए थे पाकिस्तान ने, और ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि जी पाकिस्तानी सरज़मीन अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, और यहाँ दाइश खुरासान के कैंप्स मौजूद हैं। अब दाइश खुरासान ज़ाहिर है कि इसके हमले पाकिस्तान में भी हो रहे हैं, और इसके हमले अफ़गानिस्तान में भी जा रहे हैं। और दाइश खुरासान वो तंजीम है कि जिसके हवाले से रूस को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और रूस ये चाहता है कि दाइश जैसी तंजीम को अफ़गान तालिबान के ज़रिए काउंटर किया जाए। इसी वजह से हमने एक टेक्निकल मुआहदा देखा काबुल और मास्को के बीच में। फिर मुल्ला याकूब मुजाहिद आते हैं और एक बयान दागते हैं कि जनाब आइंदा ये जुर्रत नहीं कर सकेगा पाकिस्तान कि वो अफ़गानिस्तान के ऊपर फ़िज़ाई हमले कर सके। पाकिस्तान उस बयान के बाद 2 मरतबा 3 सूबों को निशाना बना चुका है, और ये जो गुज़श्ता रात कार्रवाई हुई है इसमें यह बताया गया कि जी जमातुल अहरार और दीगर तंजीमों के TTP वगैरह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। ये जो कराची में हमला था, और इसमें एक जो अफ़गान शहरी ज़िंदा पकड़ा गया था, उसका एतराफ़ी बयान वो एक ऐसा एविडेंस है, ऐसा नाकाबिल तरदीद एक सबूत है कि जिसको ज़ाहिर है कि जुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो शख्स खुद बता रहा है कि
کہ اس کا نام عثمان علی ہے، وہ جلال آباد سے تعلق رکھتا ہے، اس نے اپنے ساتھیوں کے نام بتایا، اس نے یہ بتایا کہ ہمیں تربیت دی گئی افغانستان کے اندر. تو یہی وہ ساری چیز ہے. اگر یہ سارے حملہ آور مارے جاتے، پھر پاکستانی ریاست کا ایک بیانیہ سامنے آتا کہ جناب اس میں افغان سرزمین استعمال ہوئی ہے یا اس میں افغان شہری ملوث پائے گئے ہیں، تو پھر وہ جو ایک بیانیہ کاؤنٹر کرنے کے لیے چلایا جاتا ہے، پھر اسی قسم کا بیانیہ جو ہے یہ سامنے آتا اور پھر کہا جاتا کہ جی ریاست پاکستان جھوٹ بول رہی ہے. لیکن اس بندے کی جو ویڈیو ایک ثبوت جو ہے سامنے آیا ہے، اس نے ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے اوپر دباؤ میں اضافہ کیا ہے. وہ پاکستانی ملیٹنٹ گروپس جو پاکستان کے اندر حملوں میں ملوث ہیں، بلوچستان ہو، خیبر پختونخوا ہو یا پھر کراچی جیسے بڑے شہر ہوں، یہاں پہ اگر حملے ہوتے ہیں اور ان تنظیموں کی جانب سے ذمہ داری قبول کی جاتی ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ پاکستان نے آپریشن غضب للحق کے تحت یہ ایک نارمل سیٹ کیا ہوا ہے کہ اس طرح کے کارروائی پاکستان کے اندر ہوگی تو اس کا انتقام افغانستان کے اندر لیا جائے گا. یہ جو حمداللہ فطرت ہیں، یہ نائب ترجمان ہیں افغان طالبان کے، انہوں نے یہ جو بیان دیا ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ اس میں گزشتہ شب پکتیکا کنڑ میں پاکستانی فضائی حملوں کے نتیجے میں ہونے والے جانی اور مالی نقصانات کی اس نے تفصیل بتائی ہے، اور بتایا ہے کہ صوبہ پکتیا کے ضلع چمکنی کے گاؤں مندوخیل میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کے نتیجے میں ایک بزرگ اور ایک بچہ جو ہے یہ شہید ہوا، جبکہ خاندان کے دیگر افراد زخمی ہوئے. یہ حمداللہ فطرت کا جو بیان ہے یہ میں پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں. اس بیان کے مطابق امدادی کارروائی کے لیے جمع ہونے والے دیہاتیوں پر بعد ازاں دوبارہ بمباری کی گئی، جس میں 28 افراد شہید اور 158 زخمی ہوئے. اسی بیان کے مطابق جو حمداللہ فطرت کا ہے، صوبہ پکتیا کے ضلع گیان کے گاؤں ولوست یا ولوست اس طرح لکھا ہوا ہے، میں پروننسیشن اگر غلط کر رہا ہوں تو اس کے لیے معذرت. اس میں ایک رہائشی مکان پر بمباری کی گئی جس کے نتیجے میں 6 افراد جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل تھے یہ مارے گئے. صوبہ کنڑ کے ضلع منورہ کے گاؤں برولو اس میں ایک شہری کے گھر پر بمباری کی گئی. بیان کے مطابق اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، تاہم مکان مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور مالی نقصان پہنچا. اس میں بتایا گیا ہے، اس بیان کے مطابق دعویٰ کیا گیا ہے کہ ٹوٹل 36 شہری مارے گئے ہیں جن میں خواتین اور بچے شامل ہیں. 163 کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ زخمی ہوئے ہیں. 3 مکانات مکمل طور پر تباہ ہوئے ہیں. یہ دعویٰ ہے ملا حمداللہ فطرت کا، نائب ترجمان ہیں افغان طالبان کے. آج پاکستان نے جو احتجاج کیا ہے، یہ سفارتی احتجاج صرف اسلام آباد تک محدود نہیں ہے. اس میں باقاعدہ طور پر جو دفتر خارجہ نے بیان جاری کیا ہے، کابل میں بھی یہ احتجاج کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ مبینہ طور پر افغان شہریوں کے تعلق کے شواہد جو سامنے آئے ہیں، یہ پاکستان نے افغان طالبان سے باضابطہ طور پر سخت سفارتی احتجاج کیا ہے. یہ احتجاج باقاعدہ ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے. حکومت پاکستان نے افغان حکام پر زور دیا ہے کہ وہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف دہشت گرد حملوں کی منصوبہ بندی، سہولت کاری یا شروع کرنے کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے فوری اور مؤثر اقدامات کریں. دفتر خارجہ کے ترجمان کے مطابق اسلام آباد میں افغانستان کے ناظم الامور کو گزشتہ شام وزارت خارجہ میں طلب کیا گیا، جہاں کراچی دہشت گرد حملے پر پاکستان کے شدید احتجاج اور ملک کے سنگین سیکیورٹی خدشات سے آگاہ کرتے ہوئے باضابطہ ڈیمارچ بھیجا گیا. ترجمان نے مزید بتایا کہ افغانستان میں پاکستان کے سفیر عبید الرحمان نظامانی نے بیک وقت کابل میں افغانستان کی وزارت خارجہ کے حکام کو بھی اسی طرح کا ڈیمارچ جو ہے یہ پیش کیا. پاکستان کے موقف کی توثیق اور سرحد پار دہشت گردی کے خلاف بامانی کارروائی کی فوری ضرورت پر زور دیا. دفتر خارجہ نے ترجمان نے یہ بتایا ہے کہ سفارتی احتجاج کراچی حملے میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے شواہد کی روشنی میں جاری کیا گیا ہے، اور ایک کو اگر زندہ پکڑا گیا ہے اور وہ باقاعدہ طور پر بتا رہا ہے، جسے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں. اسی افغان یہ جو دفتر خارجہ کے ترجمان کے بیان میں بھی اسی قسم کا ذکر کیا گیا ہے کہ اب یہ ناقابل تردید جو شواہد ہیں یہ سامنے آ چکے ہیں. اب یہ بتایا گیا ہے کہ مزید کارروائی کا امکان ہے پاکستان کی طرف سے، اور میں سن رہا تھا کچھ تجزیہ کاروں کو، وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جب عام کوئی حملہ ہوتا ہے
تو اس کا فوری رد عمل پاکستان کی طرف سے نہیں دیا جاتا. جب فوجی کسی تنصیب کے اوپر جیسے پشاور میں FCC کیمپ کے اوپر حملہ کیا گیا, اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں فضائی کارروائی کی گئی, جیسے کراچی میں رینجرز کے کیمپ کے اوپر حملہ کیا گیا, تو اس کے بعد فوری طور پر ہم نے دیکھا کہ کارروائی کی گئی. لیکن اس میں یہ بتایا گیا پاکستانی وزارت اطلاعات و نشریات کی طرف سے کہ یہ جو پاکستان نے فضائی کارروائی کی ہے یہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا اور کراچی میں جو حملے ہیں اس کے رد عمل میں یہ حملے کیے گئے ہیں. تو دباؤ بڑھ رہا ہے افغان طالبان کے اوپر, اور یہ دباؤ بڑھنے کی بنیادی وجہ پاکستان کے اندر ہونے والے حملے ہیں. یہ حملے رک نہیں رہے, یہ حملے جاری ہیں. بلوچستان ہو, خیبر پختونخوا ہو, اور اب بڑے شہروں تک اگر بات آ گئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ پاکستان اور افغانستان کی کشیدگی میں مزید اضافہ بھی ہوگا, اور جو پاک افغان مذاکرات کا مستقبل ہے یہ بھی اب سوالیہ نشان ہے. کیسے یہ تعلقات معمول پر آئیں گے, کیا دوبارہ مذاکرات کی میز سجائی جا سکے گی, یہ بہت ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق, جن کا جواب ہم حاصل کر سکیں گے آنے والے دنوں میں. آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے, اور جو ایک مربوط اور نتیجہ خیز قسم کی کارروائی کے بارے میں اطلاعات دی جا رہی ہیں. ایک تو افغان مہاجرین کے خلاف کریک ڈاؤن 11 جولائی سے بتایا گیا ہے کہ ان کی گرفتاریوں کا عمل ہوگا, اور دوسرا زمینی کارروائیاں پاک افغان سرحدی علاقوں میں, قبائلی علاقوں میں, اور پھر فضائی کارروائیوں کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا ہے کہ مزید کارروائیاں ہو سکتی ہیں. میرے ساتھ جڑے رہیے. میرے ساتھ جڑے رہنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا ہو اور مجھے اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.